الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال تعالى واجتنبوا قول الزور وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور قال فما زال يكررها حتى قلنا ليت له سكت متفق علیہ۔ گرامی قدر سامعین ذی وقار، دینی اور اسلامی غیرت مند بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم، احسان، فضل اور شکر ہے کہ اس اللہ پاک نے ہم سب کو ایمان جیسی عظیم اور ایمان جیسی بیش قیمت نعمت عطا فرمائی، ایمان عطا فرما کر ہمیں زندگی گزارنے کا ایک دستور دیا، زندگی گزارنے کا ایک بہت ہی پیارا طریقہ دیا ہے۔ دنیا کے اندر مختلف ادیان پائے جاتے ہیں اور اس عالم کے اندر مختلف قسم کے زندگی گزارنے کے لوگوں نے طریقے اپنائے ہیں۔ کسی نے زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ اور طریقہ تھا اس کو قومیت کے بنیاد پر بنایا کہ ہماری قوم گورا ہے تو ہم گورے اوپر ہیں، کالے کالے سب نیچے، یہ ہمارے برابر کبھی نہیں ہو سکتے۔ کسی نے زندگی گزارنے کے طرز کو اور نہج کو علم کے معیار پر یا کسی ذاتی کے ساتھ جوڑ کر کے عصبیت کے معیار پر اپنا نہج اونچا رکھا اور دوسرے لوگوں کا نیچا رکھا ہے۔ اسلام نے عصبیت کو ختم کر دیا، قومیت کے بتوں کو توڑ دیا، رنگ و نسل کے بتوں کو توڑ دیا اور ایک پیغام دیا سب کے لیے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا انسان ہو، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ گورا ہو، چاہے کسی بھی ذات کا ہو، اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اس کو اتنی ہی فضیلت حاصل ہے جتنی فضیلت ایک اعلیٰ خاندان کے آدمی کو ہے۔ اس لیے اسلام نے عصبیت کے بت کو توڑ دیا، ذات اور رنگ کے بتوں کو توڑ دیا، علاقے کے بتوں کو توڑ دیا کہ علاقائیت کچھ بھی نہیں ہے، ذات پات بھی کچھ بھی نہیں ہے،
رنگ و نسل بھی کچھ بھی نہیں ہے، بس انسان کی فضیلت کا معیار تقویٰ ہے۔ جو جتنا متقی ہوگا، جو جتنا پرہیزگار ہوگا، وہ اتنا ہی اونچے درجے کا ہے۔ جو جتنا تقوی کے اندر کم ہوگا، وہ اتنا ہی نیچے درجے کا ہے۔ ایک آدمی جو بالکل غلام تھا، مثال ملتی ہے، آزاد بھی نہیں، غلام تھا، اس غلام نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد کسی مالدار مسلمان نے اس غلام کو خریدا اور آزاد کر دیا۔ جب مکہ فتح ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال کو بلایا، بلال کو آواز دو آگے آئیں۔ تو مکے کے جو چودھری تھے، جو سردار تھے، وہ کانوں کے اندر آ کر نبی سے کہنے لگے، اتنے سارے بڑے بڑے جو ہے مکے کے سردار اور چودھریوں کے خاندان والے یہ تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو کیوں نہیں آگے کرتے ہو؟ بلال میں کیا کیا رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا، جب ایمان کے خاطر تپتی ہوئی ریت پر سونے کی باری آئی تو بلال سویا، جب ایمان کے خاطر پتھر کھانے کی باری آئی تو بلال نے پتھر کھائے، جب ایمان کے خاطر ذلت اور رسوائی برداشت کرنی پڑی تو گلیوں کے اندر بلال کو گھسیٹا گیا۔ آج جب مکہ فتح ہوا ہے تو بلال کا حق بنتا ہے وہ آگے مکے پر چڑھ کر کے اذان دے گا اور اللہ کا کلمہ اور نام بلند کرے گا۔ اسلام نے وہاں پر سب چیزوں کو ختم کر دیا، قومیت کو، عصبیت کو، ذات پات کو۔ وہ نبی کے خاندان والے بڑے بڑے لوگ موجود تھے اور ایمان کے اندر تھے، نبی کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن نہیں، نبی نے سب کو چھوڑ کر کے ایک ادنا سے جو غلام تھا، کالا کلوٹا تھا، رنگ کے اعتبار سے بھی ہر اعتبار سے کمزور تھا، اس کو آگے بلا کر جو عزت افزائی کی ہے، اس سے ایک دنیا کو میسیج دیا، دنیا کو پیغام دیا، عزت اسے ملے گی جو اللہ کے ساتھ جڑے گا، مرتبہ اسے ملے گا جو اللہ کا نام بلند کرے گا۔ اس لیے اللہ نے جو ہمیں مذہب دیا ہے بہت پیارا مذہب ہے، ایسا پیارا مذہب جس مذہب کے اندر ہر چیز کا ہمیں طریقہ بتایا گیا ہے۔ یہاں تک روایات میں آتا ہے ایک صحابی کو یہود نے طعنہ دیا، یہ تمہارے کیسے نبی ہے جو تمہیں پیشاب پاخانہ کرنا سکھاتے ہیں، ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں تم کو سکھاتے ہیں۔ تو صحابی نے سامنے سے جو جواب دیا وہ سننے کے لائق ہے۔ صحابی کہنے لگے، ہم تو اس میں فخر سمجھتے ہیں کہ ہمارے نبی نے اللہ کے حکم سے ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی طریقہ بتایا ہے۔ تمہیں نہ کھانے کا طریقہ پتا، نہ بیٹھنے کا طریقہ پتا، نہ پیشاب پاخانے کا طریقہ پتا، تو تم میں اور بیلوں میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ بیل بھی کھڑا کھڑا پیشاب کرتا ہے، تم بھی کھڑے کھڑے دھار مارتے ہو، کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ ہمیں ہمارے نبی نے سکھایا ہے پیشاب بیٹھ کر کرنا ہے، پانی بیٹھ کر پینا ہے، کھانا بیٹھ کر کھانا ہے، ایک ایک چیز بتلائی۔ ایک صحابی مدینے سے روم گئے نبی کا پیغام لے کر، جب روم گئے وہاں پر کھانے کے لیے بیٹھے، کھانا کھانے کے درمیان میں دوران میں اس صحابی کے ہاتھ سے ایک لقمہ چھوٹ کر نیچے دسترخوان پر گر گیا۔ انہوں نے اس کو اٹھایا، صاف کیا اور کھانے لگے۔ ان کے جو ساتھی تھے کہنے لگے، یہاں کے لوگ اس چیز کو بہت بڑا عیب سمجھتے ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، گری چیز کو اٹھا کر کھا رہے ہو۔ صحابی کہنے لگے، اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا میں اپنے پیارے حبیب کی سنت کو، ان کے طریقے کو ان بیوقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں، ان نالائقوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، میں تو اپنے نبی کے طریقے پر ہی رہوں گا، انہیں چاہے برا لگے چاہے اچھا لگے۔ ایسا پیارا مذہب اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اس مذہب کی تعلیمات میں سے ایک بڑی تعلیم جو قرآن کی آیت پڑھی گئی، جو حدیث پڑھی گئی، اس میں ایک میسیج دیا گیا ہے، ایک پیغام دیا گیا ہے۔ شہادت الزور، جھوٹی گواہی، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور سچی گواہی
یہ اسلام کے احکامات میں سے ایک بڑا حکم ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر 2 آیتوں کے اندر اللہ نے الگ الگ جگہ پر گواہی کے بارے میں فرمایا۔ پہلی جگہ پر فرمایا کہ کہیں تمہیں اپنی رشتہ داری، اپنی دوستی، اپنی قرابت کسی کے ساتھ ناانصافی پر نہ ابھارے، چاہے تمہارے رشتہ دار کے خلاف گواہی دینی پڑے، تمہارے دوست کے خلاف گواہی دینی پڑے، لیکن سچائی کے ساتھ کھڑے رہنا۔ کبھی بھی یہ نہیں کہ تمہارا کوئی رشتہ دار ہے، تمہارا کوئی قریبی ہے، تمہارا کوئی دوست ہے، تمہارے خاندان کا ہے، وہ آدمی غلط ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ کھڑے ہو اور اس کے حق میں گواہی دے رہے ہو، اللہ کے یہاں تم مجرم ہو جاؤ گے، گنہگار ہو جاؤ گے۔ اور دوسرے موقع پر اللہ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی وفات کا وقت آئے تو اسے چاہیے کہ وصیت کرے، اور وصیت کے اوپر 2 مسلمانوں کو جو متقی پرہیزگار ہو، انصاف پسند ہو، عاقل بالغ ہو، ان کو گواہ بنا لے۔ اور اگر مسلمان میسر نہ ہو، سفر کی حالت میں ہو، مسلمان موجود نہیں ہے اور سفر کی حالت میں آپ کو وصیت کرنے کی نوبت آ گئی، تو جو بھی آپ کو ملے وہاں پر، چاہے غیر مسلم ہی ملے، ان کو بھی تم گواہ بنا لو اور اس کو لکھوا لو۔ ایک واقعہ پیش آیا صحابہ کرام کے اندر، ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سفر کے سلسلے میں تجارت کا سامان لے کر کے شام گئے، اور ان کے ساتھ میں ان کے جو ساتھی تھے وہ 2 عیسائی تھے، ان کے نام بھی لکھے سیرت کی کتابوں میں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معارف القرآن کے اندر اس آیت کی تفسیر میں یہ واقعہ لکھا ہے صحابہ کرام کا، کہ ایک صحابی جن کا نام تھا حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنے تجارت کے سامان کو لے کر کے 2 عیسائیوں کے ساتھ روانہ ہوئے شام کے سفر پر۔ درمیانے سفر میں ان کی طبیعت بگڑ گئی، طبیعت خراب ہونے لگی، اور طبیعت اور زیادہ سدھرنے کے بجائے بگڑنے لگی، اور انہیں یہ محسوس ہونے لگا، خیال ہونے لگا ہو سکتا ہے کہ میں اس بیماری میں مر جاؤں گا۔ تو انہوں نے ایک پرچی لکھی، اور پرچی کے اندر اپنے پورے سامان کی ڈیٹیل لکھی، میرے پاس یہ سامان ہے، اتنی عدد میں ہے، اور اس پرچی کو اپنے سامان کے اندر رکھ دیا، اس سامان کو پیک کر دیا بورے کے اندر، بورے کو سل کر کے، اور پھر ان دونوں کو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی یہ میرا سامان ہے، میں تم دونوں کو گواہ بناتا ہوں، تم دونوں کی ذمہ داری اپنی امانت کرتا ہوں، میرے اس سامان کو باحفاظت میرے وارثوں تک پہنچا دینا، اگر میں مر جاؤں تو تم دونوں کو گواہ بناتا ہوں۔ انہوں نے اپنے سامان کو اس طریقے سے کر کے پیک کر کے ان دونوں کے حوالے کیا، ان دونوں کو گواہ بنا دیا، اور ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ دونوں، اس میں سے انہوں نے ایک بہت قیمتی پیالہ تھا جو سونے کا تھا یا چاندی کا تھا، اس کو نکال کے بیچ دیا، بقیہ پورے سامان کو واپس پیک کر کے ان کے گھر وارثوں کو پہنچا دیا۔ انہیں یہ پتہ نہیں کہ اندر پرچی لکھی ہوئی پڑی ہے، دونوں کو پتہ ہی نہیں تھا، اور وارثوں کے پاس جا کر قسمیں کھانے لگے، بخدا ہم نے اس میں سے کوئی آپ کا سامان نہیں چرایا ہے، نہ کم کیا ہے، آپ کا آدمی ہمارے ساتھ تھا، اس کا انتقال ہو گیا، وہ ہمارے ذمے کر کے گیا ہے، یہ آپ کے حوالے، آپ کی وراثت۔ جب انہوں نے سامان کھولا تو اندر ایک پرچی نکلی، اس پرچی کو پڑھا، اس میں جتنی عدد سامان لکھا ہوا تھا اس میں ایک پیالہ کم تھا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے، اور وہاں جا کر کے انہوں نے اپنا مقدمہ دائر کیا، اپنی عرضی لگائی کہ رسول اللہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا، ہمارا آدمی ان کے ساتھ میں گیا تھا، اس آدمی نے اپنی پوری ڈیٹیل ایک پرچی میں لکھ کر کے رکھی تھی، ان کو وہ پرچی تو ملی نہیں، لیکن انہوں نے ایک پیالے کو غائب کر دیا، وہ پیالہ ہمیں نہیں مل رہا ہے۔ آپ نے ان دونوں کو بلایا۔ اسلام کا رول یہ ہے، اسلام کا قانون یہ ہے، جب کوئی آدمی کسی چیز کا دعویٰ کرے تو دعویٰ کرنے والے کے پاس گواہ ہونے چاہیے، اگر گواہ نہیں ہے تو جس پر دعویٰ کیا جا رہا ہے اس سے قسم لی جائے گی، اگر وہ قسم کھا لیتا ہے تو اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔
تو یہ مرنے والے کے رشتہ داروں نے دعویٰ کیا کہ ہمارے رشتہ دار کا ایک پیالہ انہوں نے چرایا ہے، ان پر چوری کا الزام لگایا۔ ان دونوں جو مرنے والے کے رشتہ دار تھے ان کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، کیونکہ اس کے ساتھ میں کوئی موجود نہیں تھا، آدمی تو مر گیا، اس کا سامان یہی اٹھا کے لائے تھے۔ تو اسلامی قانون کے حساب سے ان دونوں سے قسم لی گئی اور انہوں نے جھوٹی قسم کھا لی۔ ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے اس میں پیالہ نہیں چرایا ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان دونوں کے حق میں فیصلہ کر دیا، لے بھائی تم دونوں سچے ہو، ان لوگوں کے پاس کوئی نہیں، کیس ہار گئے۔ تھوڑے دنوں کے بعد میں اسی شہر کا جو سنار تھا، اس سنار کے پاس یہ دونوں پیالہ لے کر گئے اور اس کو 1000 دینار میں بیچا انہوں نے سنار کو۔ اور ہوتے ہوتے یہ خبر نبی تک پہنچ گئی کہ 2 آدمیوں نے سنار کو ایک پیالہ بیچا ہے۔ جب سنار کو بلا کر کے بات کی گئی، اس نے کہا ہاں بھائی میرے پاس یہ دونوں آدمی آئے تھے اور میرے کو پیالہ بیچ کر گئے۔ اب دونوں پکڑے گئے، ان دونوں کو بلایا، واپس ان سے بات کی اور رنگے ہاتھوں تم پکڑے گئے، اب مان لو۔ انہوں نے سچ سچ بتا دیا کہ ہم نے چوری کی تھی اور فلاں سنار کو یہ بیچا ہے۔ ان سے 1000 دینار لیے گئے اور وارثوں میں تقسیم کیے گئے۔ پھر آپ نے حدیث ایک ذکر فرمائی، الا انبئکم باکبر الکبائر، لوگوں کو جمع فرمایا اور اعلان کیا، اے لوگوں کیا میں تمہیں بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ نہ بتلاؤں؟ قالو بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں ضرور بتلائیے کہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں۔ آپ نے یوں گن کر بتائے، الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ دنیا کے اندر اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ جو آدمی شرک کرے اور توبہ کیے بغیر شرک کی حالت میں مر جائے، اس کے لیے تو کوئی مغفرت کا چانس ہی نہیں۔ آدمی مشرک نہیں ہے، گنہگار ہے، اللہ تعالیٰ رحمت سے چاہے تو گنہگار کو معاف کر سکتا ہے۔ حدیث نبی کی، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حدیث قدسی کے اندر، اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ پر پختہ یقین رکھتا ہو لیکن ایمان کے ساتھ میں وہ 7 زمین اور 7 آسمانوں کو گناہوں سے بھر کے لائے، میں اس سے ڈبل رحمت کے ساتھ اس سے ملوں گا۔ بس اس کے پاس شرک کا گناہ نہیں ہونا چاہیے، شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہوگا میں ڈبل رحمت کے ساتھ اس سے ملوں گا اور اس کو معاف کر دوں گا، اور مجھے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ اعلان کر رہا ہے، لیکن شرک کے گناہ کی معافی نہیں ہے۔ تو نبی نے فرمایا سب سے پہلا بڑا گناہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ دوسرا کبیرہ گناہ، بڑا گناہ، عقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کا دل دکھانا، ان کو ستانا اور پریشان کرنا۔ تیسرا بڑا گناہ قتل النفس بغیر نفس، بغیر کسی جائز کے، بغیر کسی حق کے کسی انسان کو، کسی جاندار کو قتل کرنا، چاہے وہ غیر مسلم ہے کیوں نہ ہو۔ کسی بھی انسان کو بغیر حق کے، بغیر جواز کے قتل کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو، کسی مذہب کا ہو۔ ہاں جہاد کے موقعوں پر پھر وہ الگ مسائل ہوتے ہیں، لیکن کسی جاندار کو بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی حق کے قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے اسلام کے اندر۔ اور چوتھا بڑا گناہ قول الزور و شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو جھوٹی گواہی سے بچیں۔ کل ہمارے یہاں راجستھان کے اندر اسمبلی کے، MLA کے، ودھایک کے الیکشن ہے۔ الیکشن کے موقع پر جو ووٹ ہے، آپ ووٹ کی طاقت کو سمجھیں، ووٹ کتنی بڑی چیز ہے۔ اسلام کے نظریہ سے ووٹ ایک گواہی ہے، ووٹ ایک امانت ہے، امانت بھی ہے اور گواہی بھی ہے۔ آپ اس امانت کو صحیح آدمی تک پہنچائیں۔ اگر آپ نے ایسے ظالم کو ووٹ دے دیا جو بعد میں لوگوں پر ظلم کرے، تو آپ بھی اس ظلم کے اندر شریک ہیں، چونکہ ظالم کو وہاں تک پہنچایا آپ نے ہے کہ وہ ظلم کرنے کی استطاعت میں اور ظلم کرنے کی حالت میں وہاں بیٹھا ہے۔ اس لیے جو ووٹ کی چوٹ ہوتی ہے،
یہ سب سے بڑی چوٹ ہے۔ اپنے ووٹ کو ایسی پارٹی کو دیں، ایسے آدمی کو دیں جو سیکولر سوچ کا ہو، اچھا آدمی ہو، نیک آدمی ہو۔ مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی بھی انسان ہو، اچھی نیتی کا انسان ہو، اچھا انسان ہو، جو لوگوں کے کام آتا ہو، جو مصیبت میں آپ کے ساتھ کھڑا رہتا ہو، ایسے آدمی کو اور ایسی پارٹی کو آپ ووٹ کریں، ورنہ کل قیامت کے دن ووٹ امانت بھی ہے، ووٹ گواہی بھی ہے۔ اگر کسی غلط آدمی کو دے دیا، امانت میں بھی خیانت ہے اور جھوٹی گواہی کا بھی گناہ ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں کی سنت ہے باقی ہو سنتیں پڑھ لو۔